کبھی بھول کر بھی اپنے باپ سے یہ سوال مت کرنا کہ بابا آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ اکثر آپ نے ایسے بدبخت اولاد دیکھی ہوگی جو عمر کے ایک حصے میں آ کے اپنے باپ سے نظریں ملا کر یہ سوال کرتے ہیں کہ ابو تسی ساڈے واسطے کیتا کی ہے۔ یہ ایک پنجابی الفاظ میں چلے میں آپ کو بتا رہی ہوں، زیادہ تر موسٹلی لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ ابو تسی ساڈے واسطے کی کیتا ہے۔ اور آگے سے اگر تمہارے والد صاحب جو ہیں ان کی نظریں جھک جائیں تو یقین مانو تمہارے لیے اس وقت ڈوب مرنے کا مقام ہے، کیونکہ تم نے ایک ایسے انسان کی سیلف رسپیکٹ کو ٹھیس دی ہے جس نے اپنی پوری زندگی جو ہے نا تمہیں صرف جو ہے نا اس مقام تک لانے میں ضائع کر دی ہے، اور اس کو بدلے میں ملا کیا ہے؟ تم جیسی اولاد جو منہ بھر کے نظریں ملا کر یہ الفاظ ادا کرتے ہیں کہ والد صاحب تسی ساڈے واسطے کی کیتا ہے۔ اگر تمہیں تمہارا باپ جواب نہیں نہ دے رہا تو چلو آج اس باپ کی آواز بن کر میں اس کی بیٹی بن کر تمہیں جواب دیتی ہوں۔ مجھ سے یہ سوال کرو کہ اگر میں ایک باپ کی جگہ ہوں اور تم میری اولاد ہو اور مجھ سے یہ سوال کرو کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، تو میں نے تمہارے لیے اپنی زندگی کا بہترین وقت گنوا دیا، میں نے اپنے رشتے گنوا دیے، میں نے ہر اس آسائش کو گنوا دیا کہ جو میں اپنے پیسوں سے خرید سکتا تھا، لیکن میں نے خریدا نہیں تمہارے شوق پورے کرنے کے لیے۔ صرف تمہارے اسکول کی فیس دینے کی خاطر میں نے اپنی پسندیدہ جوتی تک نہیں لی کہ مہنگی ہوگی، پیسے بچ جائیں گے تو تمہاری مہینے کی اسکول کی فیس دے دوں گا۔ میں نے راہ چلتے ہوئے کبھی اپنی پسند سے کوئی کھانا نہیں کھایا۔ لوگ بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھانا کھانے جاتے تھے، ریڑھیوں پہ بھی جاتے تھے، روڈ کنارے بھی میں نے ریسٹورنٹ دیکھے، وہاں بھی لوگ کھا رہے تھے، پر جب بھی میرا اپنی پسند کا کھانا کھانے کا دل کیا اس وقت میرے دماغ میں خیال آیا کہ میرا بچہ جو ہے اس کو اسکول کے ٹفن کے لیے بھی کچھ لے کے دینا ہوگا، تو پیسے بچا لیتا ہوں۔ میں نے ہر اس ٹائم پہ اپنی خواہشات کی قربانی دی ہے جس وقت تک تمہیں تمہاری آسائشوں کے قریب کیا میں نے۔ جس پنکھے کے نیچے تم سوتے رہے ہو نا اس کا بل ادا کرنے کے لیے میں نے اپنی خواہشیں مار دیں۔ جس کھانے کو تم دیکھ کے منہ بناتے رہے ہو نا اس کھانے کو کمانے کے لیے میں نے سارا دن لوگوں کی باتیں سنی ہیں۔ ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ جب تم باہر جانے لگے تو تمہارے پاس پیسے کم پڑ گئے اور تم نے مجھے بولا کہ والد صاحب اننے پیسے کٹ پیندے نے، ان میں سمجھ نہیں آ رہی میں کی کراں۔ تو اس وقت تمہارے باپ نے ہر اس بندے کے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں جن کو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سلام بھی کرے گا۔ پھر ایک ایسا وقت بھی آیا جب تم اپنے بیوی بچوں کو لے کر علیحدہ ہو گئے اور میں بزرگ بندہ اس دہلیز پہ بیٹھ گیا آ کر جہاں سے میں نے زندگی شروع کی تھی، اور یہاں تک کہ میں اس گھڑی کا انتظار کرنے لگا کہ ابھی ملک الموت آئے گا اور مجھے کہے گا کہ تمہارا وقت اختتام ہو چکا۔ اور اگر اس پل میں آ کر تم مجھے یہ کہو کہ میں نے تمہارے لیے کیا کیا، تو یقین مانو یہ مکافات عمل تمہاری زندگی میں آئے گا۔